السلام علیکم۔ ایک بہت اہم خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹیم سریام دعا زہرا کیس پر تحقیقات کر رہی تھی۔ اس کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کچھ گزارشات بھی کی تھیں۔ ان تحقیقات کے دوران ہم پر ایک بہت تہلکہ خیز انکشاف ہوا، جس کی بنیاد پر فی الفور ہم نے ان تحقیقات کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی تمام تر انویسٹیگیشن کو ہم نے روک دیا ہے، اور وہ انکشاف اسی گینگ کے ایک کارندے کی جانب سے ہم پر کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے تمام ادارے، اس ملک کی تمام عدالتیں، اس ملک کے تمام متعلقہ فورمز پلیز اس خبر کو، اس انکشاف کو سنجیدگی سے لیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا زہرا کو قتل کیا جا سکتا ہے، دعا زہرا کو جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جو ایک شخص ہم سے رابطے میں تھا اس گینگ میں، اور جس کے توسط سے ہم تمام تر ثبوت ریکارڈ کر رہے تھے، اور کافی حد تک بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم عدالت میں بھی لے کر جائیں گے، قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن فی الحال اس سے آنورڈز شاید ہم اپنی انویسٹیگیشن کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ اس بات کے بتائے جانے کے بعد کہ دعا زہرا کو مارا جا سکتا ہے، اسے جان سے مارا جا سکتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دعا زہرا کیس میں اس گینگ کو بے نقاب کر رہے ہیں، چاہے وہ دعا زہرا کے والدین ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، انہیں لیٹ ڈاؤن کیا جا سکے، انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے دعا زہرا کی جان گئی ہے، اور اس قتل کو خودکشی کا رنگ دیا جائے گا اس انفارمر کے مطابق جو کہ اس گینگ کا حصہ ہے جس نے دعا زہرا کو اغوا کیا ہے۔ تو اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انفارمر کی خبر بالکل درست ہے۔ آپ جب بھی دعا زہرا کے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص جو حالیہ انٹرویوز ہیں، اس میں بار بار دعا زہرا سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں ظہیر کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، میں ظہیر کی غیر موجودگی میں خودکشی کر لوں گی، اگر مجھے میرے والدین کے پاس واپس بھیجا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی، اگر مجھے ظہیر سے جدا کیا جاتا ہے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ بار بار اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ فیصلہ اب چونکہ ظہیر اور اس کے گینگ کے خلاف آنے والا ہے، تو اس بچی کو مارنے کے بعد تمام تر ذمہ داری، تمام تر ملبہ دعا زہرا کے والدین پر ڈال دیا جائے، اور اس کیس میں دعا زہرا کے ساتھ کھڑے یا ان کے والدین کے ساتھ کھڑے لوگوں پر ڈال دیا جائے، اور تمام تر ہمدردیاں ظہیر اور اس کا گینگ سمیٹنے کی۔ دیکھیے ان لوگوں کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی۔ معاملہ اب ایک ریڈ لائن میں داخل ہو رہا ہے، جہاں کسی ایک انسان کی جان جا سکتی ہے، اور کسی بھی ایک انسان کی جان، اور بالخصوص اس معصوم بچی کی، اس ننھی سی گڑیا کی جان، کسی بھی عدالتی کارروائی، کسی بھی یوٹیوب چینل، کسی بھی ویلاگ، کسی بھی صحافی، کسی بھی موقف اور کسی کی بھی انا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے میں دست بستہ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ متعلقہ عدالت نے گزشتہ روز الحمدللہ اس سارے معاملے میں جو مرکزی کردار تھے نکاح خان اور جو گواہ ہیں، ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے ان کو جیل بھجوا دیے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس نے اس سارے معاملے میں صرف نکاح پڑھوایا وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ تو جس گینگ نے یہ نکاح کیا ہے، جس شخص سے یہ نکاح ہوا ہے، اور جس گینگ نے اس بچی کو کراچی سے ورغلا کر لاہور بلوایا، اس گینگ کے خلاف انشاءاللہ العزیز عدالتی طور پر کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں عجلت کی ضرورت ہے، اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک جان کو، ایک زندگی کو بچایا جا سکے۔ اور میرا اس ویلاگ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اب ریکارڈ پر آ جائے کہ اگر دعا زہرا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اور خدا نخواستہ دعا زہرا کی جان جاتی ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، تو اس کا ذمہ دار ظہیر اور اس کا وہ گینگ ہوگا جس نے ورغلا کر دعا زہرا کو یہاں بلوایا تھا، اور الٹیمیٹلی مقصد یہ تھا کہ اس بچی کو آگے جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کر دیا جائے۔ یہ میں پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے اور صراحت سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ بہت لوگوں نے کہا کہ دعا زہرا کی گفتگو سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ وہ اغوا والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں کسی کو کنپٹی پہ پستول رکھ کر زبردستی ویگن میں یا گاڑی میں ڈال کر لا کر اغوا کر کے گھر میں زنجیروں سے باندھ کر یا ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا کر رکھ دیا جائے۔ ایسا والا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح کے ہر کیس میں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پچھلے 10 سال میں اس طرح کے درجنوں کیسز کا ہم نے سامنا کیا، اس طرح کے ہر کیس میں جس بچی کو ورغلا کر اغوا کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا جاتا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اسے اسی پیار محبت کے جال میں رکھا جاتا ہے آخری لمحے تک، اور بسا اوقات تو اسی پیار محبت کے واسطے اور صدقے دے کر اسے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں، درجنوں بار ہم وٹنس کر چکے ہیں۔ سریام کے بہت سارے پروگرامز اس پر موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر ان پروگرامز کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اگین میں بار بار یہ بات دہراؤں گا کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ ٹیم سریام جس طرح سے مختلف انفارمر سے رابطے میں تھی، اس گینگ میں کچھ لوگوں سے رابطے میں تھی، اور جن کا ظاہر ہے ہم نام
ظاہر نہیں کر سکتے، جن کی شناخت ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر سکتے. ہم مختلف ٹریکس پر کام کر رہے تھے، ہم اس ٹریک پر بھی کام کر رہے تھے، اور اس حوالے سے بھی یہ اشارے ہمیں اس گینگ کی جانب سے دیے گئے تھے کہ اگر معاملہ اتنے لاکھ میں طے ہو جائے تو ہم بچی رضامندی کے ساتھ اور صلح کے ساتھ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے بھی ثبوت بہت جلد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز عدالت میں بھی یہ تمام تر ثبوت اور جتنی اب تک ہم نے ٹیم سریام نے تحقیقاتی کارروائی کی ہے وہ قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یقیناً عدالت کے فیصلے میں ٹیم سریام کی ان تحقیقات کا عکس جھلکے گا بھی. فی الحال دعا زہرا کی زندگی کے لیے میں فکر مند ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کہ فی الفور میں اداروں سے درخواست کروں، میں کورٹ سے درخواست کروں کہ بچی کو کسی طرح سے کسی حفاظتی مقام پر منتقل کر دیا جائے، کسی دارالامان میں، بھلے اس کو اس کے والدین کے حوالے نہ کیا جائے، کسی شیلٹر ہوم میں، کسی بھی سرکاری پناہ گاہ میں، جہاں بچی کی زندگی اس وقت تک جب تک عدالت یا جو ٹرائل کورٹ ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت تک پلیز دعا زہرا کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے. وہ تمام لوگ جو اس گینگ کا حصہ ہیں یا جو اس گینگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی لینگویج کو بھی اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے اگریسو ہیں اور ان کے رویے کتنے متشدد ہیں، الٹیمیٹلی اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے اور صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگر کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ اس بچی کی زندگی لے کر اسے قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دینے کے بعد یہ بتا سکیں کہ دیکھیں ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ دعا کو اور ظہیر کو ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے یا جو اس پسند کی شادی کے خلاف تھے، ان کی وجہ سے دعا زہرا نے اپنی جان لے لی. یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پروردگار دو عالم کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ جس کے سبب پاکستان کے ادارے، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی عدالتیں دعا زہرا کی زندگی کو محفوظ کر سکیں. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ دعا کیجیے. دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی بھی معاملے سے زیادہ بڑا معاملہ، آپ کا کوئی بھی موقف تھا اس معاملے پہ، آپ دعا زہرا اور ظہیر کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ دعا کے والدین کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس ایک معاملے پر کہ بچی کی زندگی اگر خطرے میں ہے تو ہم سب کو متفق ہو جانا چاہیے اس معاملے پر. اور اگر یہ ڈیمانڈ ہے میری جانب سے کہ بچی کو ایک حفاظتی مقام پر منتقل کر دیا جائے، والدین کے حوالے نہ کیا جائے، جہاں عدالت سمجھتی ہے، جہاں حکومت سمجھتی ہے، جہاں ریاست سمجھتی ہے بچی کو وہاں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے، تا وقت یہ کہ عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اب تو سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑے میڈیکل بورڈ نے جو کہ 10 ڈاکٹرز پر مشتمل تھا، اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ دعا زہرا کی عمر 15 سال کے لگ بھگ ہے، اور سندھ اور پنجاب کے قانون کے مطابق، دونوں قوانین کے مطابق یہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں شروع دن سے جھوٹ بولا گیا، مستقل جھوٹ بولے گئے. اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی ہم نے والدین سے مستقل رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے میسج ریڈ ہو جاتے تھے، اس کے باوجود ہمیں کوئی رپلائی نہیں کیا گیا، اور ہم تو چاہتے تھے کہ صلح کر لیں اور ملاقات کرنا چاہتے تھے، ہم تو اس کو صلح صفائی سے ایک شادی کی شکل دینا چاہتے تھے. وہ صلح صفائی ہم نے کورٹ میں دیکھ لی جہاں بچی والدہ کا اور والدین کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی. تو یہ میسیجز، آپ ایک طرف میسیجز کا جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک طرف آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب آپ آمنے سامنے جاتے ہیں. پھر بچی جس طرح یہاں آئی، جو ایک کہانی کھڑی گئی کہ یہاں سے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سکھر میں کسی جگہ موجود تھے اور الٹیمیٹلی بچی اکیلی ٹریول کر، تو وہ تمام تر پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ یہ بات کسی بھی عقل مند دانش مند آدمی کو ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ جتنی بھی کہانی بنائی گئی. اور میں اب اس معاملے پر کیوں بات کر رہا ہوں اس کی وضاحت بھی میں دے چکا. اگر میں کسی مفاد یا کسی وابستگی کی وجہ سے اس کیس میں انوالو ہوتا تو میں پہلے دن سے اس کیس میں انوالو ہوتا. جب شان رمضان میں دعا زہرا کے والدین پہلی بار ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھے تھے، میں نے دانستن اس شو میں شرکت نہیں کی، صرف اس لیے کہ میرا یہ خیال تھا کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہوگی اور الٹیمیٹلی نکاح نامہ سامنے آ جائے گا. تب تک بچی کی عمر کے حوالے سے، اس گینگ کے عزائم کے حوالے سے مجھ پر انکشافات نہیں ہوئے تھے. میں نے اگر انٹرویو کرنا ہوتا دعا زہرا یا ظہیر کا تو میں 2-3 مہینے پہلے سے ایفرٹ کرنا شروع. آج مجھے اچانک سے یہ خیال کہاں سے آتا کہ میں نے دعا اور ظہیر کا انٹرویو کرنا ہے، اور انہوں نے انٹرویو جو کہ مجھے نہیں دیا تو اس لیے میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. قطعی طور پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جیسے جیسے یہ انکشافات ہم پر ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہم خود بھی لرز کر رہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بیٹیاں کتنی غیر محفوظ ہو جائیں گی اگر اس طرح کے گینگز کو پنپنے دیا گیا. اور یہ گینگ جس طرح سے اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے ریاکٹ کرنے والا ہے یا ریاکٹ کرنے جا رہا ہے، جس کی خبر الحمدللہ ٹیم سریام کو مل گئی، سو یہ ہر ایک بیٹی کی عزت کے لیے، ہر ایک بیٹی کی زندگی کے لیے بڑا سوالیہ نشان بننے جا رہا ہے. سو دست بستہ میری آپ سب سے درخواست ہے، جتنے بھی مقتدر لوگ، جتنے بھی ارباب اختیار لوگ
اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دعا زہرا ایک مائنر بچی ڈکلیئر ہو چکی ہے، ایک کم عمر بچی جو کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق، اور اسے اگر ورغلا کر اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے، جس نکاح کو بھی جعلی قرار دے دیا گیا، تو وہ اصل میں نکاح نہیں، وہ اغوا ہے، اور وہ اغوا اور اس دوران کوئی بھی رشتہ، جسمانی رشتہ جو سے قائم کیا جاتا ہے، وہ ریپ کے زمرے میں آئے گا۔ یہ معاملہ اب الٹیمیٹلی ظہیر اور اس کے گینگ کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، نکل چکا ہے الحمدللہ قانونی طور پر، لیکن اب جو ہتھ کنڈا وہ استعمال کرنے جا رہے تھے، یا اب وہ جو چال چلنے جا رہے تھے، وہ ایک خطرناک چال تھی، اور اس چال کے حوالے سے یہ میرا فرض ہے کہ میں پوری قوم کو آگاہ کروں، تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقت رکھوں کہ بچی کی زندگی کو خطرہ ہے، اور بچی کی زندگی سے بڑی اس وقت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سب مل کر دعا زہرا کی زندگی بچانے کی کوشش بھی کریں اور اس کی زندگی بچانے کی دعا بھی کریں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ٹیم سریام اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آج کے بعد کوئی بھی دعا زہرا اس طرح سے اس کی عزت کمپرومائز نہ ہو، اس طرح سے اس کی زندگی کمپرومائز نہ ہو، اور الحمدللہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کی کورٹ کی کارروائی اور آنے والے دنوں میں بھی عدالتی کارروائی میں آپ اس کی جھلک دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 10 سال سے جس طرح سے ہم اس ملک کی بہنوں اور اس ملک کی بیٹیوں کی عزتوں اور عفتوں کو محفوظ بناتے آئے ہیں، دعا زہرا کیس میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ذریعہ اور وسیلہ بنائے کہ ہم دعا کی عزت کو بھی محفوظ کر سکیں اور دعا کی زندگی کو بھی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔